بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی مہینے جو ہیں وہ محرم سے شروع ہوتے ہیں۔ محرم صفر، محرم پہلا مہینہ ہے اور صفر دوسرا مہینہ ہے۔ جس طرح محرم کے مہینے کے اندر بعض اہل بدعت اور غلط قسم کے عقیدے والے لوگ مختلف قسم کی رسومات اور بدعات کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے صفر کے مہینے کو بھی رسومات اس کے اندر بھی ادا کرتے ہیں۔ صفر کے مہینے کو عام طور پر لوگ نحوست والا مہینہ کہتے ہیں۔ صفر کا معنی کیا ہے؟ صفر کا معنی ہے خالی۔ اہل عرب جو تھے ان کے ہاں 4 مہینے عظمت والے تھے، وہ لڑائی اور جنگ نہیں کرتے تھے۔ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے تھے اور 3 مہینے اکٹھے آ جاتے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اب 3 مہینے وہ گھروں میں بیٹھتے تھے۔ جیسے ہی سفر شروع ہوتا تو ان کے گھر لوگوں سے خالی ہو جاتے تھے، سارے لوگ قتال کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے گھروں سے نکل جاتے۔ اس وجہ سے اس کا نام ہی پڑ گیا خالی، یعنی گھروں سے خالی ہونے والا مہینہ، اس لیے اس کو صفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت کے اندر تو لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ صفر جب مہینہ شروع ہوتا تو اس کے اندر سفر نہیں کرتے تھے، وہ کہتے اس کے اندر نحوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا حامۃ ولا سفر، کہ نحوست نہیں ہے، نہ الو کے اندر نحوست ہے، نہ سفر کے مہینے کے اندر نحوست ہے، اور نہ ہی کسی بیماری کے اندر ہے۔ جو بیماری ایک بیماری دوسرے آدمی کو لگ جائے وہ منحوس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے تکلیف دی ہے۔ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، اور زمانہ تو میں ہوں، بید الامر، حکم تو میرے ہاتھ کے اندر ہے، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں تبدیل کرتا ہوں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ جو ہے نحوست والا ہوتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو ہر وہ وقت منحوس ہے جس کے اندر گناہ کیا جاتا ہے، اور ہر وہ وقت برکت والا ہے جس کے اندر نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو جو وقت ہے وہ نیکی اور بدی کے اعتبار سے منحوس ہے، بذات خود نہ وہ منحوس ہے نہ ہی برکت والا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ وقت کو اور اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ وہ لوگ اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ ہی زمانے کو اور وقت کو بدلنے والے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کچھ لوگ ایسا کرتے تھے، الو کو منحوس سمجھتے تھے، یا کسی گھر کو منحوس سمجھ لیتے تھے، یا اس طرح کرتے کہ انہوں نے سفر کرنا ہوتا تو سفر سے پہلے وہ پرندوں کو اڑاتے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑے گا تو پھر ہم سفر کریں گے، اگر پرندہ بائیں طرف اڑے گا تو ہم سفر نہیں کریں گے، یہ سفر ہمارے لیے منحوس ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ پرندوں سے فال لینا، اور اسی طرح سفر کے اندر اس کو منحوس سمجھنا۔ تو وقت کے اعتبار سے جو سفر کا مہینہ ہے وہ خود بھی برکت والا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر خود نحوست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ انما الشوم فی الثلاثہ فی الفرس والمرأۃ والدار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے۔ اگر کوئی نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہو سکتی تھی، گھوڑے کے اندر ہو سکتی تھی، یا عورت کے اندر ہو سکتی تھی، یا کسی گھر کے اندر نحوست ہو سکتی تھی۔ یہ ایسے اعتبار فرمایا کہ اگر ہو سکتی تو ان میں ہوتی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی اپنا خاوند کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کے غیر کو سجدہ نہیں ہے، اگر سجدے کی میں اجازت دیتا تو عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر اجازت ہوتی یا میں اجازت دیتا، اسلام میں سجدہ جائز ہوتا، تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ
اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بعد نبی آ گیا ہے اور وہ عمر ہے، جس طرح نبی کے بعد نبوت نہیں ہے، اگر نبوت ہوتی تو نبوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی۔ اسی طرح فرمایا نحوست نہیں ہے، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ سفر میں ہوتی یا عورت میں ہوتی یا گھر میں ہوتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے کسی وقت کو بھی منحوس نہیں رکھا۔ اب بعض لوگ جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ سفر کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بعض جی سفر منحوس ہے، بعض جی سفر منحوس ہے۔ سفر کے اندر تو نحوست نہیں ہے، شادی چاہے محرم کے اندر کی جائے چاہے رمضان میں کی جائے، اصل تو اعتبار یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے۔ اگر کوئی آدمی گناہ سے بچتا ہے شادی کی وجہ سے تو پھر تو اس کی شادی جب اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے تو کر دینی چاہیے۔ اب ایک آدمی اس کے اوپر شادی اور بیاہ نکاح اس کا فرض ہو چکا ہے، وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا، تو اس وجہ سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ مہینہ سفر کا گزرے گا تو پھر ہم شادی کریں گے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوسری ایک من گھڑت روایت پیش کی جاتی ہے، من بشرنی فی خروج سفرہ بشرتہ بالجنہ، جس آدمی نے مجھے بشارت دی سفر کے نکل جانے سے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوعات میں لکھا ہے، موضوعات ملا علی قاری۔ موضوع ایسی روایت کو کہتے ہیں جس کو خود گھڑا گیا ہو، من گھڑت روایت کو موضوع کہتے ہیں۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت کا کسی طریقے سے بھی صحت کے ساتھ اعتبار نہیں ہے، بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے۔ اب ایک اور رسم چلی ہوئی ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو روزہ رکھا جاتا ہے، یا ماہ سفر کے آخری ایام میں روزہ رکھتے ہیں اور بدھ کو روزہ رکھتے ہیں اور شرینی بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بہت ساری کتابوں کے اندر جو سیرت کی کتابیں ہیں یا تاریخ کی کتابیں ہیں، اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بیماری اور جس بخار کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، وہ تو سفر کے اندر ہی شروع ہوا تھا، اور سفر کے اندر آخری بدھ کو یا آخری دنوں میں روزہ رکھنا اور شرینی بانٹنا، اگر یہ کہا جائے اور لکھا بھی ہے کہ بعض یہودی جو لوگ تھے انہوں نے اس دن شرینی بانٹی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شدید بخار ہوا ہے، بخار کی شدت کی وجہ سے ان کو تو خوشی ہوئی تھی، اگر یہودی شرینیاں بانٹے اور اس دن کو خوشی منائیں یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن کلمہ نبی کا پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہو، غلامی رسول کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور ساتھ سفر کی آخری بدھ کو شرینی بھی بانٹتا ہو، تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی محبت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی تو وہ سفر کو نہ تو منحوس سمجھے گا اور نہ ہی سفر کے آخری بدھ کو روزہ رکھتا ہے اور نہ ہی سفر کے آخری بدھ میں شرینی بانٹتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماہ سفر کے اخیر عشرہ میں ایک بار شب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو اٹھایا اور فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے اہل بقیع کے پاس جاؤں اور ان کے لیے مغفرت کروں اور ان کی بخشش کی دعا کروں، یہ کہنا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو یکدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا، سر میں درد کی شکایت پیدا ہو گئی۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ دن بدھ کا تھا اور آخری جو تھا سفر کا آخری ہفتہ ہے اور بدھ کا دن تھا۔ فقیہ وقت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ آخری چہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں، بلکہ اس دن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت مرض واقع ہوئی تھی، تو یہودیوں نے اس بخار کی شدت کی وجہ سے خوشی کی تھی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس دن کے روزہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا بالکل غلط ہے اور بے اصل ہے، اس روزہ کو خاص طور سے رکھنا اور ثواب خاص کا عقیدہ رکھنا بدعت اور ناجائز ہے۔ لہٰذا ماہ سفر کا آخری بدھ یہود و ہنود کی خوشی کا دن تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔
مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس یہودیانہ اور ہندوانہ رسم کو اپنا کر کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض وفات کا جشن منانے میں یہود و ہنود کی صورتاً موافقت تو نہیں کر رہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ اور ماہ سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت 2 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا اور رخصتی ذوالحج میں ہوئی، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح سفر کے اندر ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو نکاح اپنی بیٹی کا حضرت علی کے ساتھ سفر میں کر رہے ہیں، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے اندر نکاح کرنا ناجائز ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ماہ سفر 16 ہجری میں کسریٰ کا قصر ابیض وائٹ ہاؤس فتح ہوا۔ سفر 99 میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت قائم ہوئی، اور سفر 160 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ خزران کا نکاح ہوا۔ تو 2 نکاح بھی ہوئے اور علاقہ فتح بھی ہوا۔ تو یہ تو خوشی کا دن ہوتا ہے، ہم لوگ اس کو رسومات اور بدعات کے اندر آ کر ہم نے اس کو منحوس سمجھ رکھا ہے، جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو رسومات اور غلط قسم کی بدعات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد